تین سوال کیوں ہوئے؟ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، من ربک تمہارا رب کون، ما دینک تمہارا دین کیا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل اس بشر کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ تینوں سوال کا ماحصل جب ایک تو سوال تین کیوں؟ تمہارا دین کیا؟ ظاہر سی بات ہے دین اسی کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی وحدانیت کی بات ہو. دین وہی ہے جس میں رسالت میں ایمان کی بات ہو. دین وہی ہے جس میں قرآن کی بات ہو. دین وہی ہے جس میں قرآن کی آیتوں پر عمل کرنا سکھایا جائے. دین وہی ہے جس میں مصطفیٰ کی عظمت سمجھائی جائے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ سب تو دین ہے. میں ایمان لایا اللہ پر دین، رسولوں پر دین، فرشتوں پر دین، آسمانی کتابوں پر دین، زندگی پر دین، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر دین، اور اٹھنے کے بعد حساب و کتاب پر دین. یہ ساری چیزیں تو دین سے ہیں جسے ہم پڑھتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جس نے دین سمجھ لیا اس نے مصطفیٰ کو سمجھ لیا. جس نے دین سمجھ لیا اس نے خدا کو پہچاننے کی کوشش کی. جس نے دین سمجھ لیا اس نے معرفت الہی پا لی. جس نے دین سمجھ لیا رسول کا مقام سمجھ لیا. جس نے دین سمجھ لیا خدا کو ایک سمجھ لیا. جس نے دین سمجھ لیا اسی دین کو اسلام کہتے ہیں. جس نے دین سمجھ لیا مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھ لیا. جس نے دین سمجھ لیا خدا کے مقام کو جاننے کی کوشش کی. جس نے دین سمجھ لیا دیگر خداؤں سے انکار کر دیا. جس نے دین کو سمجھ لیا باطل معبودوں سے توبہ کر لی. جس نے دین کو سمجھ لیا ایک خدا وحدہ لا شریک کی ذات کا اقرار کر لیا. جس نے دین سمجھ لیا پتھروں کو خدا ماننا بند کر دیا. جس نے دین سمجھ لیا ستاروں کی پوجا بند کر دی. جس نے دین سمجھ لیا کہکشاؤں کی پوجا کو بند کر دیا. جس نے دین سمجھ لیا ستاروں کی روشنی کی عبادت بند کر دی. جس نے دین سمجھ لیا سورج کی روشنی کی عبادت کو ختم کر دیا. جس نے دین سمجھ لیا پیڑوں کی عبادت کو بند کر دیا. جس نے دین سمجھ لیا اس نے خدا کو پہچاننے کی کوشش کی. اور جو خدا کو پہچاننے کی کوشش کرے اس نے رسول کو سمجھ لیا. اس نے مصطفیٰ کو سمجھ لیا. اس نے نبی کو سمجھ لیا. اس نے پیغمبر کو سمجھ لیا. اس نے خدا کی کتاب سمجھ لی. اس نے قرآن کے احکام سمجھ لیے. اس نے قرآن کی آیتوں کو سمجھ لیا. اس نے قرآن کی تلاوتوں کو سمجھ لیا. اس نے سب کچھ سمجھ لیا. جس نے دین سمجھ لیا تو قبر میں صرف یہی سوال ہونا تھا ما دینک، کیونکہ اس ایک سوال میں تو تینوں جواب چھپے ہوئے ہیں. مگر قبر میں تین سوال کیوں ہو رہا ہے؟ من ربک، اپنے رب کے بارے میں بتا. ما دینک، اپنے دین کے بارے میں بتا. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اپنے نبی کے بارے میں بتا. پتہ چلا کہ تین سوال ہونا یہ صرف مصطفیٰ پیارے کی عظمت بتانے کے لیے ہے، ورنہ رب کا سوال پوچھ کر سوال و جواب کا سلسلہ بند ہو جاتا. لیکن الگ سے پوچھا گیا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہی شخص تو پیغمبر اسلام ہے. وہی شخص تو مصطفیٰ پیارے ہے. وہی شخص تو آمنہ کا لال ہے. وہی شخص تو فاطمہ کا بابا ہے. وہی شخص تو ابو بکر کا امام ہے. وہی شخص تو آدم کا امام ہے. وہی شخص تو ابراہیم کا امام ہے. وہی شخص تو اللہ کا حبیب ہے. وہی شخص تو اللہ کا محبوب ہے. وہی شخص تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس زندگی اس دنیا میں اور آخرت میں ہے. تو تین سوال اس لیے ہے کہ بنے دو جہاں تمہارے لیے محبوب. دنیا میں کسی کو اگر ہم دیں گے تمہاری وجہ سے دیں گے، اور قبر میں کسی کو بخشیں گے تو تمہاری وجہ سے بخشیں گے.